بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن عبد المطلب آپ کو لیے کعبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک عائف آیا اور یہ کہا کہ واللہ اس بچے کے پیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیروں کی صورت ہے۔ کیوں نہ ہوتے؟ آپ خلیل اللہ کے فرزند حبیب اللہ تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہوئی، جناب کی آنکھیں دکھنے آئیں۔ عبد المطلب نے بہت سا علاج کیا مگر کچھ آرام نہ ہوا۔ کسی نے کہا، اے سردار قریش، مکہ کے قریب اقاضہ مقام میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کا علاج اچھا کرتا ہے، آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام ہو جائے۔ یہ خبر سن کر عبد المطلب اونٹنی پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر راہب کے مکان پر پہنچے۔ مکان بند پایا، آوازیں دیں، لوگوں نے کہا ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبد المطلب مایوس ہوئے کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور کہتا، آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جس کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جس کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گناہ گاروں کا شفیع۔ اگر میں اپنی عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، اس کی حفاظت کرو، اس کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب، بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بھر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے، شفا اور بقا ہے۔ عبد المطلب، اس کا علاج اور اس کی دوا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لہاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ کے منہ کا لہاب آپ کی آنکھوں پر لگا۔ لہاب کا لگانا تھا کہ مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہجرت کے شب میں جب غار سور میں سانپ نے کاٹ لیا، تب بھی آپ کو اپنا لہاب دہن لگایا تھا، گویا لہاب تریاک تھا۔ وہی لہاب راہب نے آنکھوں میں لگانے کے لیے بتایا۔ کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مکہ سے باہر کھنڈرات تک چلے گئے۔ وہاں بنی مدلج کے کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور آپ کے قدموں سے ان کے نشانات کو گہری نظر سے دیکھا۔ پھر آپ کے پیچھے پیچھے عبد المطلب تک چلے آئے۔ عبد المطلب نے آپ کو اٹھا کر گلے لگایا۔ وہ عبد المطلب سے کہنے لگے، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہا، میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے، اس کی حفاظت رکھا کرو، خدا کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر کسی کو مقام ابراہیم سے ہم شکل نہیں پایا۔ عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا، سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ابو طالب آپ کی خود حفاظت کرنے لگے۔ حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا معجزہ ایک اور بتاتے ہیں جن کی بچپن کی دعا سے بارش کی برسات ہوئی۔ قریش میں کئی سال لگاتار قحط سالی رہی۔ قحط کی وجہ سے دودھ ختم ہو گیا، جانوروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی اثناء میں سو رہی تھی کہ ایک صدا لگانے والا صدا لگا رہا تھا اور وہ بلند آواز میں یہ کہہ رہا تھا، اے قوم قریش، بلا شبہ یہ نبی کریم تم میں مبعوث ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے حالات پھر گئے ہیں، اب تمہیں بارش اور شادابی سے نوازا جائے گا۔ تم اپنے آپ میں سے ایک شخص کو تلاش کرو جو حسین و جمیل ہو اور جسیم ہو، اس کا رنگ قدر سفید ہو، گھنی ابروؤں والا ہو، اس کے رخسار نرم و نازک ہو، اس کے لیے ایسا فخر ہو جو اس کے ساتھ مختص ہو، اور اس کے لیے ایسا نور ہو جس کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی ہو، وہ شخص بھی اور اس کا بچہ باہر نکلے۔ وادی کا ہر شخص ان کے ساتھ آئے، تمام لوگ غسل کریں، عمدہ خوشبو لگائیں، پھر رکن کو بوسہ دیں، پھر جبل ابنی قبیس پر چڑھ کر وہ آدمی بارش کی دعا مانگے اور اس کی قوم اس کی دعا پر آمین کہے، پھر تم پر باران رحمت نازل ہوگی جس سے تمہارا قحط اختتام پذیر ہو جائے گا۔ مکرمہ کہتی ہیں کہ اس خواب کے بعد میں گھبرا کر بیدار ہوئی، میری جلد کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنا خواب لوگوں کو بتایا۔ میرا بیان کردہ حلیہ سن کر تمام لوگوں نے متفق ہو کر کہا کہ ان سے مراد حضرت عبد المطلب ہے۔ قریش کے تمام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ہر وادی کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے غسل کیا، عمدہ خوشبو لگائی، پھر رکن کو بوسہ دیا، پھر تمام لوگوں نے جبل ابو القبیس پر چڑھنے کی کوشش کی۔
کچھ دیر بعد تمام لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ حضرت عبدالمطلب کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اس وقت آپ کم سن تھے۔ حضرت ابو طالب نے عرض کی، اے میرے مولا، ہمیں اس محتاجی سے نجات عطا فرما، ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ تو معلم ہے، تجھ سے ہی مانگا جاتا ہے، تو ذرا بھی بخیل نہیں ہے۔ یہ تیرے وہ بندے اور لونڈیاں ہیں جو حرم کعبہ میں سکون پذیر ہیں، وہ تیری بارگاہ میں قحط سالی کا شکوہ کر رہے ہیں، ان سے خشک سالی اور تنگ دستی دور فرما، ہم پر موسلا دھار بارش اور تیز رفتار بارش عطا فرما۔ مکرمہ کہتی ہیں کہ کعبہ کی قسم، ابھی قریش مکہ اپنی ہی جگہ پر تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ زبردست سیلاب کی وجہ سے وادی تنگ ہو گئی۔ میں نے قریش کے رؤسا مثلاً عبداللہ بن جبہان، حرب بن امیہ، ہشام بن غیرہ کو سنا، وہ عبدالمطلب سے یوں مخاطب تھے، اے عبدالبطا، آپ کو مبارک ہو، آپ کی وجہ سے اہل بطا کو حیات نو مل گئی۔ رقیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، شہد الحمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو سیراب کیا، جب کہ بارش رک گئی تھی اور بحران رحمت منتقل ہو چکی تھی۔ سیاہ بادل نے پانی کے ساتھ سخاوت کی، جس سے کئی وادیاں بہہ نکلیں، اس سے جانوروں اور درختوں کو حیات نو ملی۔ وہ کتنے مبارک امر والا ہے جس کے صدقے بادل طلب کیا جاتا ہے، لوگوں میں اس کا مثیل اور نظیر نہیں تھا۔ حضرت عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صغر نشانی میں بہت ہی زیادہ تکریم کیا کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا عظیم الشان کا مالک ہے۔ اس عزت و تقریر کا سبب وہ بشارتیں خوشخبریاں تھیں جو حضرت عبدالمطلب آپ کی ولادت سے قبل بعد میں کہانوں اور رہنوں سے سنا کرتے تھے۔ علیہ وسلم کے لیے شہادت۔ مبارک یمامہ۔ مبارک یمامہ کسی صحابہ سے ایک روایت ہے کہ میں ایک روز ایک گھر میں گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص ایک بچے کو لیے ہوئے آیا جسے اس کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ ایک بچہ یہ اسی دن پیدا ہوا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، اے لڑکے، میں کون ہوں؟ ایک دن کے بچے نے فوراً بہت صاف جواب دیا، آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تجھے برکت دے۔ اس کے بعد بچے نے کچھ نہ بولا۔ اس واقعے کے بعد ہم اس بچے کو مبارک یمامہ کہنے لگے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع میں پیش آیا، یعنی 10 ہجری میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ کو حجۃ الوداع یعنی رخصتی حج کہا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کی عمر میں چاند سے باتیں فرمایا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت نے بچے کے ساتھ گوں گاں کر کے بات کی، یعنی بچے سے اس طرح کی بولی جس سے بچہ خوش ہوتا ہے۔ چاند کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنا آپ کی خصوصیات میں گنا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عباس سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباس نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نبوت کی ایک علامت دیکھی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دین میں شامل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں فرماتے تھے، اور آپ اپنی انگلی سے چاند کو جس طرف بھی اشارہ فرماتے وہ اسی طرف سرک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلایا رکھتا تھا۔ جب وہ یعنی چاند عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اس کے نیچے گرنے کی آواز سنا کرتا تھا، یعنی جب چاند ایک دھماکے کے ساتھ عرش کے نیچے گرتا تھا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سجدہ ہوتا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سجدہ کرنے یعنی گرنے کی آواز سنا کرتے تھے۔ اس حدیث